الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبعد الفسخ لا یأخذه بائعه حتى يرد ثمنه المنقود بخلاف ما لو شرى من مديونه بدينه شراء فاسدا فليس للمشتري حبسه لاستيفاء دينه كإجارة ورهن وعقد صحيح والفرق في الكافي۔ اب پیچھے ہم نے پڑھا کہ بیع فاسد میں عاقدین پر اگر قبضہ ہو چکا ہو تب بھی جب تک غیر کا حق اس سے متعلق نہ ہو فسخ کرنا واجب ہے۔ تو اب انہوں نے عقد تو فسخ کر دیا، تو بائع صاحب نے سمن لے لیا ہے، تو اب جس طرح پہلے بائع کو یہ حق حاصل تھا کہ جب تک سمن نہ لے مبی قبضہ نہ دے، تو اب معاملہ الٹا ہو گیا۔ تو اب مشتری کو یہ حق مل جائے گا کہ جب تک وہ اپنا سمن واپس وصول نہ کرے اس وقت تک مبی واپس بائع کے حوالے نہ کرے، اس کو حبس کا حق حاصل ہے۔ ٹھیک ہے جی، لیکن یہ حق ثمن منقود میں ہے، یعنی جو اس نے نقد ادا کیا ہے۔ منقود کہہ کر احتراز کیا انہوں نے دین سے، کہ اگر دین کے بدلے کسی نے بیع فاسد کی اور مبی پر قبضہ ہو گیا تو اب ایسی صورت میں مشتری کو حبس کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر میں نے خان صاحب سے 10,000 روپے لینے ہیں، میرا ان کے اوپر دین ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا خان صاحب آپ اپنا موبائل مجھے 10,000 کا دے دو، جو آپ نے میرے 10,000 دینے اس کے بدلے میں آپ مجھے موبائل دے دو، اور ساتھ میں نے کوئی شرط فاسد رکھ دی، مثال کے طور پہ کوئی بھی لگا لو، جس کی وجہ سے وہ بیع فاسد ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو اب موبائل پہ میں نے قبضہ کر لیا، پھر بعد میں پتہ لگا یار یہ تو بیع فاسد ہو گئی ہے، تو ہم نے اس عقد کو فسخ کیا کہ یہ موبائل کا سودا ہم نے فسخ کیا۔ تو اب یہ جو موبائل میرے پاس ہے میں یہ واپس خان صاحب کو دوں گا۔ اب مجھے یہ حق نہیں ہے کہ جناب خان صاحب پہلے 10,000 روپے دو پھر یہ موبائل لو مجھ سے، یہ مجھے حق نہیں ہے۔ وجہ یہ کہ یہ جو دونوں دین ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ میرا جو ان کے اوپر دین تھا وہ ثابت تھا، برقرار تھا، لیکن یہ والا جو بیع فاسد والا دین ہے یہ کیونکہ بیع تو ہوئی 10,000 پر، سمن 10,000 ہے، لیکن قبضے سے لازم کیا آئے گا؟ سمن کی قیمت۔ بیع فاسد ہے نا، تو کیا لازم آئے گا؟ قیمت لازم آئے گی۔ تو ابھی نہ اس قیمت کو بھی قرار نہیں ہے، کیونکہ قبضہ ہو اور اس کے بعد مبی تلف ہو تو بھی اس قیمت کو قرار ملے گا، ورنہ تو بیع فاسد کا حکم تو یہی ہے کہ یہ اس کو واپس کرو۔ تو اس دین میں قرار نہیں ہے، اور جو میرا ان کے اوپر دین تھا اس میں قرار تھا۔ تو یہ دونوں دین ایک جیسے نہیں ہے۔ جب دونوں دین ایک جیسے نہیں ہیں تو اس لیے اب یہاں وہ حبس کا حق مجھے حاصل
نہیں ہوگا، کیونکہ جب دونوں دین ایک جیسے ہوتے تو پھر برابری میں ایک جیسے تھے، تو جیسے ان کو حق حاصل تھا ایسے ہی اب مجھے حاصل ہو جانا چاہیے تھا. سمجھ آئی بات؟ لیکن اگر نقد کا معاملہ ہوتا تو اس میں تو کیونکہ پیسے گئے ہیں تو یہاں مبی اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ذمان میں آ گئے، کیونکہ جو مبی ذمان میں آئی ہے نا مشتری کے، ادھر وہ اس کے ذمان میں گیا ہوا ہے، تو یہاں تساوی تھی، تو اس لیے حبس کا حق تھا کہ بھائی پہلے پیسے دو پھر اپنی مبی لو. یا یہی معاملہ اگر بے صحیح ہوتی، عقد صحیح ہوتا، یہی خان صاحب سے 10,000 کا موبائل لیا میں نے، بے صحیح ہے، تو اب ایسی صورت میں نے ان کو 10,000 دینے، بے کا ثمن ہے، انہوں نے میرے 10,000 دینے، وہ چاہے میں نے قرض دیا تھا یا کوئی بھی چیز تھی، وہ میرا دین ثابت ہے ان پر، ان کا دین مجھ پر ثابت ہے، دونوں دین ایک جیسے ہو گئے، مقاصہ ہو جائے گا، کٹوتی ہو جائے گی. میں نے 10 ان کو دینے، انہوں نے 10 مجھ کو دینے، برابری ہو گئی، ختم، خلی ولی. اسے کہتے ہیں مقاصہ. مقاصہ جو ہوتا ہے وہ دو ایک جیسے دین میں ہوتا ہے جو صفت کے اعتبار سے بھی ایک جیسے ہوں. جو صفت کے اعتبار سے ایک جیسے نہ ہوں ان میں مقاصہ نہیں ہوتا. سمجھ آئی بات؟ تو اس لیے جو دین کے بدلے میں بے فاسد کا معاملہ کیا گیا تو اس میں تو مشتری کو حبس کا حق نہیں ہوتا، لیکن جو نقد ادائیگی کی گئی یا بے صحیح کی جاتی دین کے بدلے میں ہی تو اس میں حبس کا حق ہوتا ہے، کیونکہ یہاں دونوں دین ایک جیسے ہوتے ہیں. لیکن بے فاسد میں جب منقود نہ ہو، دین ہو، تو پھر یہ دونوں دین ایک جیسی صفت کے نہیں ہوتے، کیونکہ ایک دین تو قائم ہے، برقرار ہے، اس کو قرار حاصل ہے، لیکن جو بے فاسد والا دین ہے اس کو قرار حاصل نہیں ہے. تو اس لیے جب دونوں ایک جیسے نہیں ہیں تو ان میں مقاصہ نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی بات؟ تو کیونکہ میں نے ان کو موبائل کے 10,000 تو دیے ہی نہیں ہے، بھئی دین کے بدلے لیا ہے نا میں نے، تو اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ جناب پہلے 10,000 دو پھر موبائل لو. ان کا دین برقرار، میرا جو تھا ان پہ برقرار، اور ان کا مجھ پر جو ہے یہ برقرار نہیں ہے، تو اس لیے مجھے یہ حق نہیں ہے ابھی کہ میں ان کو روک کے رکھوں. ابھی میں دے دوں گا اور پھر کہوں گا کہ وہ جو میرے 10,000 روپے تھے اب لاؤ واپس دو. وہ مطالبہ الگ رہے گا، اس کا اس دین سے کوئی تعلق نہیں بنے گا. سمجھ میں آئی؟ تو یہی معاملہ اجارے میں ہوگا کہ اگر اجارہ کسی نے کیا تو اجارہ چاہے صحیح ہو چاہے اجارہ فاسد ہو، اسی طرح چاہے رہن صحیح ہو یا رہن فاسد ہو، تو اگر وہاں پر معاملہ ہوتا ہے تو مستاجر کو، مثال کے طور پر میں نے گھر ان سے کرائے پر لیا اور ایڈوانس پیمنٹ ان کو دے دی، میں نے 1 سال کے لیے کرائے پر 10,000 روپے مہینہ کے حساب سے 1,20,000 بنے تھے، میں نے ان کو 1,20,000 روپے دے دیے، اور اب وہ میرے پاس گھر موجود ہے. اب یہ یا تو بینک ڈیفالٹ مار گئے، بینک کرپسی ہو گئے، مفلس ان کو کورٹ نے قرار دے دیا. مفلس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کے دیون اس کے اثاثوں سے بڑھ جائیں وہ مفلس کہلاتا ہے. جس شخص کے دیون اس کے اثاثوں سے بڑھ جائیں، جس کی لائبلٹی زیادہ ہو جائے، ایسٹس کم ہوں، ادائیگیاں زیادہ کرنی ہے اور ہاتھ میں جو چیز ہے وہ کم ہے، تو بینک میں جا کر لوگ، کورٹ میں جا کر قرض خواہوں نے مطالبہ کیا کہ بھئی ہمارا قرضہ دلواؤ، کورٹ نے ان کو مفلس قرار دے دیا. تو اب جو بھی ایسٹ ہوں گے وہ سارے بیچے جاتے ہیں اور پھر قرض خواہوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ
اگر کوئی ایسا دین ہے کہ جو سیکیور ہے، جس کا استحقاق قوی ہے، تو سب سے پہلے ان کو ادائیگیاں ہوتی ہیں. پھر باقی کے جو غرماء ہیں وہ اسوۃ للغرماء ہوتے ہیں. پہلے بھی ایک مسئلہ گزرا ہے کتاب البیوع میں، وہاں پہ بھی میں نے آپ کو سمجھائی تھی یہ بات. تو اس میں جیسے رہن کسی نے رکھوایا ہے تو پہلے اس رہن والے کو پیسے ملیں گے، پھر رہن چھڑوایا جائے گا، کیونکہ اس نے اپنا دین سیکیور کیا ہے، محفوظ کیا ہے. اس نے ویسے ہی پیسے نہیں دیے، رہن رکھ کے دیے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب جب یہ بینک کرپسی ہوگی خان صاحب کی، تو پہلے ان کے پیسوں میں سے اس رہن والے کو پیسے ملیں گے. ایسے ہی یہاں پر یہ اجارے والا معاملہ ہے. تو میں نے جو ان کو 1,20,000 روپیہ دیا ہے وہ مفت کا نہیں دیا، اس مکان کا کرایہ دیا ہے. تو اب یہ مکان بیچنا پڑ رہا ہے، کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ جناب یہ مکان بیچو اور قرض خواہوں کو پیسے دو. تو میں کہوں گا جناب مجھ سے 1 سال کا ایگریمنٹ ہوا ہے، 1,20,000 میرے بھی ہیں، تو لاؤ پہلے 1,20,000 دو مجھے، پھر لے لو مکان اپنا. تو اس مکان کے حبس کا حق مجھے ہے، کرایہ دار کو. مجر پہلے پیسے دے میرے، اس کے بعد پھر اس کو مکان ملے گا. ایسے ہی رہن کا مسئلہ ہے. تو میں نے ان کو قرض دیا اور بدلے میں ان سے رہن لیا، تو اب وہ رہن بیچنا ہے، کورٹ کہہ رہی ہے بیچو اس کو، تو میں کہوں گا بھائی پہلے میرا قرضہ دو پھر رہن لے لو. اب چاہے یہ رہن فاسد ہو یا رہن صحیح ہو، اجارہ فاسد ہو یہ اجارہ صحیح، دونوں صورتوں میں حکم ایک ہی ہے. تو بے میں بھی حکم اگر منقود ہے، کیش دیا ہے، تو ایک ہی تھا کہ مبی کو روکنے کا حق حاصل ہے، پہلے پیسے دو پھر مبی لو. سمجھ آئی نا بات؟ صرف ایک استثناء کس کا نکلا؟ جب دین کے بدلے میں خریداری ہوئی ہو اور بے فاسد ہو. اس صورت میں کیونکہ دونوں دین مساوی نہیں ہو رہے، اس وجہ سے حبس کا حق نہیں ہوتا یہاں مشتری کو. باقی جتنی بھی صورتیں ہیں ان سب میں مشتری کو حق ہے، اسی طرح مستاجر کو حق ہے، اسی طرح راہن کو حق ہے. سمجھ آئی نا بات؟ تو فرماتے ہیں کہ وبعد الفسخ، بے کو اگر فسخ کر دیا گیا ہے بے فاسد کو، تو لا یاخذہ بائعہ، تو بائع صاحب اس مبی کو واپس نہیں لیں گے، حتی یرد ثمنہ المنقودہ، یہاں تک کہ اس کا نقد ثمن ادا کر دے، واپس لوٹا دے. منقود کی قید لگائی تو اس کی قید کا فائدہ کیا ہے وہ آگے بتا رہے ہیں. برخلاف اس صورت کے کہ جب اس نے خریداری کی ہو اپنے مدیون سے اپنے دین کے عوض میں، جیسے میں نے خان صاحب سے 10,000 کے عوض میں کی، یہ میرے مدیون تھے، شران فاسدن، بے فاسد، تو فلیس للمشتری، تو مشتری کو حق نہیں ہے حبسہ، اس مبی کو روکنے کا، لاستیفاء دینہ، اپنے دین کی وصولیابی کے لیے. یہ حق نہیں ہے. کا اجارتن، جیسا کہ اجارے کا معاملہ ہے، اس کا تعلق پیچھے سے ہے یرد ثمن المنقود. تو اور رہن اور عقد صحیح میں، تو ان تینوں صورتوں میں بھی روکنے کا حق ہوتا ہے جب تک کہ ثمن واپس نہ لوٹا دیا جائے. والفرق فی الکافی، اور اس کا جو فرق ہے وہ کافی کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے، جو نیچے خلاصہ اس کا میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ مقاصہ ان صورتوں میں ہوتا ہے جب دونوں دین ایک جیسے ہوں. جب دونوں دین صفت میں ایک جیسے نہ ہوں تو وہاں مقاصہ نہیں ہوتا. انگریزی میں اس کو سیٹ آف کہتے ہیں، سیٹ آف، ٹھیک ہے، سیٹنگ کر لینا، یعنی دونوں دین برابری کر لینا. اور عربی میں اس کو مقاصہ.
قصن کاٹنے کو کہتے ہیں، کٹوتی کر لینا دونوں طرف سے. فَإِن مَاتَ أَحَدُهُمَا، تو اگر ان میں سے کوئی ایک مر جائے، یہاں ان کو بائع کہنا چاہیے تھا کیونکہ آگے مشتری کی بات ہو رہی ہے، تو مشتری کو حق تھا حبس کا. تو اگر بائع مر بھی گیا اور وہ مبی اگر کپڑا تھی اور بائع مر گیا، اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، کفن کے لیے بھی نہیں ہے کپڑا، وہ کہتا ہے بھائی کپڑا دے دے اس کو، کفن دے دیں ہم، تو کہے گا لاؤ پہلے پیسے دو میرے. تو اس صورت میں بھی حق اس کا ہے، بھلے وہ کپڑا ہی کیوں نہ ہو. تو فرماتے ہیں کہ فَإِن مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوِ الْمُوجِرُ أَوِ الْمُسْتَقْرِضُ أَوِ الرَّاهِنُ فَاسِدًا عَيْنِي وَذَيْلَ عِبَادَ الْفَسْقِ فَالْمُشْتَرِي وَنَحْوُهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ. تو وہی مکان موجر مر گیا یا مستقرض مر گیا جس نے قرضہ مانگا تھا، یا راہن جس نے رہن رکھوایا تھا، یہ سب مر گئے اور یہ فاسد کیا تھا انہوں نے. تو مشتری اور اس کی مثل یعنی مستاجر اور مقرض اور مرتہن، ان لوگوں کو زیادہ حق ہے کہ وہ روک کر رکھیں، لاؤ بھائی پہلے دو پھر واپسی لو یہ چیز ہم سے، تمام غرماء کے مقابلے میں. بل قبل تجہیزہ، بلکہ اس کی تجہیز سے بھی پہلے اس کو حق حاصل ہے. یعنی وہی کپڑے والی جو مثال دی آپ کو میں نے، کہ اگر مبی کپڑا تھی اور بھائی صاحب مر گئے ہیں اور ان کے کفن کے لیے کپڑا چاہیے، تو تب بھی اس کو حق پہلے ہے مشتری کو، اور وہ کہے گا کہ فلو حق حبسی، تو اس کو روک کے رکھنے کا حق حاصل ہے، حتی یاخذ مالہ. تو ایسی صورت میں جب تک وہ مال وصول نہیں کر لے گا اس وقت تک وہ اس مبی کو روکنے کا اختیار رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے مسئلہ یہ ہے کہ کیا بیع فاسد میں درہم و دینار متعین ہوتے ہیں یا نہیں. ویسے تو ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ درہم و دینار وہ چیزیں ہیں کہ جو متعین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوتے، تو یہ ایک عمومی ضابطہ ہے. لیکن بیع فاسد کا جو حکم تھا کہ اگر بعینہ وہ سکے موجود ہیں جو مشتری نے دیے تھے بائع کو، سونے کے یا چاندی کے سکے، تو اگر بعینہ وہ سکے موجود ہیں تو وہی واپس کرنے ہوں گے، اس کی مثل نہیں دے سکتا. یہ اس بنیاد پر کہ بیع فاسد میں جو درہم و دینار ہیں وہ متعین ہو جاتے ہیں، یعنی بعینہ وہی واپس کرنا یہ ضروری ہے. تو بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر یہ درہم و دینار متعین ہو جاتے ہیں، صدقے کے اندر بھی ہے. کسی نے آپ کو دیے زکوٰۃ کے پیسے، فقیر کو زکوٰۃ دے دو یہ، تو اب آپ کو یہ حق نہیں ہے بغیر اس کی اجازت کے کہ آپ جو ہیں وہ نوٹ اپنے پاس رکھ کے دوسرا نوٹ دے دیں. یہی نوٹ دو جا کر. لیکن اب فی زمانہ ہمارے ہاں کیونکہ اس پہ عرف ہو گیا ہے، اب دینے والے کو بھی اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ یہ نوٹ دو یا وہ نوٹ دو. ہاں بھائی نوٹ دے دے یار، آج کل تو نوٹ بھی دے دے بڑی بات ہے، ورنہ لوگ بیچ میں کھا جاتے ہیں. تو اگر عرف ہو جائے اس کے برخلاف تو پھر علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن نفس مسئلہ اصل یہی ہے کہ آپ کو وہی نوٹ دینا ہوگا. کس بنیاد پر؟ کیونکہ یہاں یہ سکہ متعین ہو گیا ہے. تو ایسے ہی یہاں فرماتے ہیں فَيَأْخُذُ الْمُشْتَرِي دَرَاهِمَ الثَّمَنِ بِعَيْنِهَا لَوْ قَائِمَةً وَمِثْلَهَا لَوْ هَالِكَةً. کہ مشتری جو ہے بعینہ وہی دراہم وصول کرے گا اگر وہ موجود ہیں، خرچ نہیں کیے ہیں، قائم ہیں، اور اگر وہ بھائی صاحب خرچ کر چکے ہیں تو پھر مشتری اس کا مثل لے گا.
بناء علی تعین الدراہم فی البیع الفاسد وہو الاصح. کس بنیاد پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بیع فاسد میں دراہم جو ہیں وہ متعین ہو جاتے ہیں اس کی بنیاد پر، اصح قول کے مطابق. تو اس میں دو قول ہیں. ایک قول تو وہی ہے کہ جو درہم و دینار جناب متعین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوتے، تو اس لیے چاہے وہ سکے دے چاہے دوسرے سکے دے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اصح قول یہ ہے کہ جب تک وہ سکے برقرار ہیں، موجود ہیں، تو بعینہ ہی وہی واپس کرنا ضروری ہے، اور دوسرے سکے وہ نہیں دے سکتا. مشتری مطالبہ کرے گا بھائی میرے والے ہی سکے مجھے دو، تو وہی دینے پڑیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کی بنیاد کیا ہے کہ بیع فاسد میں درہم و دینار متعین ہو جاتے ہیں. عمومی ضابطہ یہ ہے کہ بیع صحیح میں نہیں ہوتے، بیع فاسد میں ہو جاتے ہیں. بیع صحیح میں کیا ہے کہ جناب میں نے کہا یہ 2 درہم کا یہ چیز دے دو، تو بعینہ ہی یہی 2 درہم دینا مجھ پر کوئی ضروری نہیں ہے، میں ان کو ہٹا کر دوسرے 2 درہم دے سکتا ہوں جو اسی جیسے ہوں. بائے یہ نہیں کہہ سکتا میں وہی والے 2 لوں گا، کیونکہ یہ متعین نہیں ہوئے. میری مرضی میں یہ والے 2 درہم دوں یا یہ والے 2 درہم دوں، کیونکہ دونوں ایک جیسے. لیکن بیع فاسد ہوگی تو اس میں بائے پر لازم ہے کہ وہی والے سکے واپس کرے گا. ٹھیک ہے، اصح قول کے مطابق. اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ بائے نے اگر ان سکوں سے کوئی اور آگے خریداری کر لی اور اس میں نفع کمایا، تو بائے کے لیے وہ نفع جائز ہے یا نہیں؟ تو اس پہ دونوں روایتوں کے مطابق وہ نفع جائز ہے. مثلا خان صاحب سے میں نے 10,000 روپے کا موبائل خریدا، بیع فاسد ہوئی. اب وہ 10,000 روپے ان کے پاس ہیں تو بیع فاسد میں متعین ہے، وہ یہی سکے ان کو واپس کرنا، یہی روپے ان پہ واپس کرنا لازمی ہے اگر باقی ہیں. لیکن انہوں نے کیا کرا، 10,000 روپے سے آگے ایک اور دوسرا موبائل لیا جو 8,000 روپے والا تھا، 12,000 والا تھا، جو انہوں نے 10,000 کا لے لیا، 2,000 کا ان کو اس میں فائدہ ہو گیا. تو یہ 2,000 خان صاحب کے لیے جائز ہے. میں نے جو ان سے موبائل لیا یہ میں نے آگے 12,000 کا بیچ دیا، 2,000 کا مجھے بھی فائدہ ہوا. یہ 2,000 میرے حق میں خبیث ہیں، صدقہ کرنا واجب ہے. ان کو 2,000 کا فائدہ ہوا، ان کے لیے جائز ہے. میں نے مبی سے فائدہ اٹھایا، وہ ناجائز ہوا، وہ خبیث ثمن ہوا. انہوں نے ان 10,000 روپے سے فائدہ اٹھایا، وہ ان کے لیے جائز ہوا. اور دونوں قولوں کے مطابق جائز ہے، کیونکہ اصح قول کہا نا، تو اصح مطلب ہے 2 روایتیں. ایک یہ ہے کہ بیع فاسد میں ثمن متعین ہوتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ متعین نہیں ہوتا. تو دونوں کے مطابق یہ جائز ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے جو آگے ان صاحب سے بیع کی وہ تو بیع صحیح تھی نا، اور اس بیع صحیح میں تو درہم و دینار متعین نہیں ہوتے، اس میں تو سب کا اتفاق ہے. تو انہوں نے جو اس مبی سے فائدہ اٹھایا وہ متعین نہیں ہے اسی ثمن خبیث سے، وہ اس کی جگہ کوئی دوسرا ثمن بھی دے سکتے تھے. سمجھ آئی؟ تو اس لیے خبث کا تعلق اس نفع سے نہیں ہوا، کیونکہ یہ بعینہ ہی اس چیز کا نفع نہیں ہے.
لیکن یہ جو موبائل ہے یہ تو متعین ہے نا، تو اس سے جو میں نفع اٹھاؤں گا اس میں تو خبث کا تعلق اس موبائل سے آیا، اس خبث کا تعلق اس موبائل سے، اس لیے 2000 روپے میرے حق میں ثمن خبیث مانیں گے، اس کا تصدق مجھ پر لازم ہے۔ لیکن یہ جو انہوں نے کمایا اس میں ان کے اوپر تصدق لازم نہیں ہے، تو یہ دونوں قولوں کے مطابق جائز ہوا۔ وجہ اس کی یہ کہ ان کی اور میری جو بے ہوئی تھی اس میں تو یہ ثمن متعین تھا، لیکن ان کی اور ان کی جو بے ہوئی ہے یہ تو بے صحیح ہے، اور بے صحیح میں ثمن متعین نہیں ہوتا۔ اب یہ چاہے یہ خبیث والا ثمن دیتے یا کوئی دوسرا ثمن دیتے، یہ ان کی مرضی تھی۔ سمجھ آئی بات؟ تو فرماتے وَإِنَّمَا تَابَ لِلْبَائِعِ مَا رَبِحَ فِي الثَّمَنِ، کہ محض بائع کے لیے طیب ہے، جائز ہے جو اس نے نفع حاصل کیا ثمن میں، کیونکہ یہ بائع تھے نا، موبائل انہوں نے بیچا تھا۔ لا علی الروایت الصحیحہ المقابلۃ للاصحی بل علی الاصحی ایضا، کہتے ہیں صرف اس روایت کی بنیاد پر نہیں کہ جو صحیح ہے اور اصح کے مقابلے میں ہے، بلکہ اصح قول کے مطابق بھی جائز ہے۔ کیوں؟ لأن الثمن فی العقد الثانی غیر متعین، کیونکہ جو دوسری بے ہوئی ہے اس میں ثمن متعین نہیں ہے۔ ولا يضر تعینہ فی الاول، ہم دونوں کی جو بے ہوئی تھی اس میں اس کا متعین ہونا اس میں کوئی ضرر نہیں دے رہا، کما افادہ سعدی، جیسا کہ علامہ سعدی نے اس کا افادہ کیا۔ لا یطیب للمشتری ما ربح فی بیع یتعین بالتعیین، مشتری صاحب کے لیے، جیسے میں نے موبائل خریدا تھا، مشتری صاحب کے لیے طیب نہیں ہے جو نفع انہوں نے کمایا اس کی بے میں جو متعین کرنے سے متعین ہو جائے، یعنی قیمتی چیز ہو، بِأَنْ بَاعَهُ بِأَزْيَدَ، بہی طور کہ وہ اس کو زیادہ قیمت پر فروخت کرے، جیسا کہ 10,000 کی لے کر میں نے 12,000 کی بیچی تو 2,000 میرے لیے طیب نہیں ہے۔ کیوں؟ لِتَعَلُّقِ الْعَقْدِ بِعَيْنِهِ، کیونکہ عقد کا تعلق بعینہ اس کے ساتھ ہوا ہے۔ فَتَمَكَّنَ الْخَبَثُ فِي الرِّبْحِ، تو نفع میں خبث جو ہے وہ تمکن پکڑ گیا ہے، قرار پکڑ گیا ہے۔ فَيَتَصَدَّقُوا بِهِ، تو لہذا اب یہاں راستہ کیا ہے؟ اس کو صدقہ کرنا۔ سمجھ آئی؟ تو ان کے لیے نفع جائز ہوا جو ثمن سے کمایا، لیکن جو مبی سے کمایا، اور مبی ایسی چیز ہے جو متعین کرنے سے متعین ہوتی ہے، تو اس پہ جو نفع آئے گا وہ مشتری کے لیے طیب نہیں ہوگا۔ اس باریک نقطے کو سمجھنا یہ ضروری ہے۔ آگے